اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد آباد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں، ہم صورت سیرت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں۔ اور آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ اور بولا اب نبی جس انگلی سے ان کا میلاد منایا تھا، اب تک ہم اس انگلی سے اس کو کچھ آب پلایا کرتے ہیں۔ اور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول شریف جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر مومن مسلمان حضور کے غلام، ہر امتی کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوشیوں سے مچلنے لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کی خوشیاں ہمیں مل گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی وجہ سے خوشیاں ملی ہیں اس محبوب، اس محمد مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حاضرین و ناظرین، اس خوشی کو منانا کیسے چاہیے اور اس خوشی کو منانے کا ثبوت کہاں پر ہے؟ اعتراضات ہوتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں پر لکھا ہے، کسی صحابہ نے منایا ہے کہ نہیں منایا۔ آؤ میں آپ کو بخاری شریف کی اور المستند مولانا مفتی غلام رسول قاسم صاحب نے جو نقل کیا ہے اس کی حدیث ایک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، پوچھا میرے بھائیوں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا میرے بھائی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی محبوب کی آمد کا شکر کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، محمد مصطفیٰ عطا کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائیو کیا تم اس بات کی قسم دے سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے میرے بھائی قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ہمارے اندر اپنا محبوب محمد مصطفیٰ بھیجا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائیو میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا، آپ پر شک نہیں کر رہا، بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، موجود تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، پوچھا میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، کس چیز نے آپ کو بٹھا رکھا ہے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی آمد کے تذکرے کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہو، قسم دے سکتے ہو کہ آپ کو اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے، آپ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے اس وقت بھی یہی قسم دی تھی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا میرے غلاموں میں آپ پر شک نہیں کر رہا، بلکہ ابھی حجرہ عائشہ میں موجود تھا، جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ عرض کر رہے تھے کہ خالق کائنات فرشتوں میں آپ پر فخر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے فرشتوں دیکھو زمین پر مسجد نبوی کے صحن میں دیکھو میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا میلاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو میں آپ پر شک نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے آقا و مولا نبی آخر الزمان کی میں سنت ادا کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے قسم لی، اسی طرح رسول اللہ نے ہم سے بھی قسم لی تھی جس طرح میں نے آج آپ سے قسم لی ہے۔ تو دنیا والوں، خالق کائنات فرشتوں پر کے سامنے فخر کرتا ہے، ان پر کن پر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، وہ چاہے صحابہ ہو یا تابعی ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں کوئی بھی امتی کسی بھی جگہ پر رسول اللہ کا میلاد مناتا ہے تو خالق کائنات آج بھی اسی طرح اسی انداز میں فخر کرے گا، فرشتوں دیکھو زمین پر
کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے امتی میرے محبوب کا میلاد کس طرح منا رہے ہیں۔ اور پھر خالق کائنات اگلی بات فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو کام میرے محبوب کے امتی کر رہے ہیں یہ کام کل قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ کام 1 2 3 دن نہیں رہے گا، 1 2 3 سال نہیں، 3 4 سال نہیں، 1 2 3 صدیاں نہیں، بلکہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کام کو میں نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ یہ کام میرے محبوب کا ہر امتی ہر دور میں، ہر سن میں، ہر حال میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، اگلی بات اور خالق کائنات فرمائے گا، اے فرشتوں تم جو کہتے تھے کہ مولا یہ انسانیت تو بنا رہا ہے، جب خالق کائنات نے حضرت آدم کو پیدا کیا نا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جو تو انسان پیدا کر رہا ہے یہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، بھائی بھائی کو مارے گا، باپ بیٹے کو مارے گا، بیٹا باپ کو مارے گا، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں دیکھو یہ اب قتل و غارت نہیں نہ کر رہے، یہ خون ریزی تو نہیں کر رہے، یہ بھائی بھائی کو نہیں مار رہا، باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں مار رہا۔ اے فرشتوں دیکھو زمین پر آج میرے محبوب کے امتی کیا کر رہے ہیں، یہ خون ریزی نہیں کر رہے، قتل و غارت نہیں کر رہے، مولا کیا کر رہے ہیں۔ پر مالک کائنات فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا میلاد کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، المستند میں یہ بھی مولانا غلام رسول قاسم صاحب نے نقل کی ہے کہ ابو لہب کو جب خبر ملی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا پیدا کیا ہے، اس نے خوشی منائی، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی کہ نبی سمجھ کر خوشی کی تھی؟ ابو لہب نے کبھی بھی نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، اس نے بھتیجا سمجھا تھا، یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے میرے بھائی عبداللہ کے گھر کو آباد کر دیا ہے، میرا بھائی تو چلا گیا ہے اس دنیا سے، لیکن اللہ نے اس کے گھر میں چاند سا بیٹا عطا کر کے میرے بھائی کی جو ہے وہ نسل کو آگے توڑ دیا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا تھا۔ تو اللہ رب العزت بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب وہ مر گیا کسی نے پوچھا اسے خواب میں کہ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جس انگلی سے میں نے اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا نا اپنے بھتیجے محمد کی آمد پر، تو اسی انگلی سے ہر سوموار کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے، میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا والوں اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کر خوشی کرے تو خالق کائنات اسے نہیں خالی چھوڑتا، اسے نوازتا ہے، جہنم میں بھی نواز رہا ہے، عذاب ہلکا ہو رہا ہے، اس کے بعد اسے پانی بھی پلایا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے رسول اللہ کی آمد پر خوشی کی، کس نیت سے؟ نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی کی ہے۔ اور جو امتی اس دور میں 15ویں صدی میں رسول اللہ کو آخری نبی سمجھ کر خوشی کرے تو پھر بتاؤ خالق کائنات اسے کتنا نوازے گا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، میسج میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ 50-40 ہزار والا نعت خوان ہو، لاکھ روپے والا نعت خوان ہو اور پھر وہ یہ بھی ٹکے کہ مجھے لاکھ روپیہ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجو اور پھر لاکھ روپیہ میرے اسٹیج پر ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جناب والا حنیف قریشی کو بلایا جائے، وہ جناب والا 60,000 روپیہ لے عقیدے کی تباہی کر کر چلا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جناب والا پنڈی سے، کراچی سے، لاہور سے علماء بلائے جائیں اور پھر محمد مصطفیٰ کا میلاد ہو، نہیں، یہ ضروری ہے کہ عقیدہ کا ہونا ضروری ہے، خلوص نیت ہونی ضروری ہے، دل میں محمد مصطفیٰ ہونی ضروری ہے۔ وہ چاہے چند لوگ گھر کے بھی بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں، قرآن پاک پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے ہدیہ کے طور پر پیش کر دیں۔ حضرت پیر کرم شاہ العدل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے محبوب کی آمد پر، خوشی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے کئی غلام تو جو جناب والا ہے کروڑ پتی ہوں گے، کوئی غریب ہوں گے، کوئی چولہا بھی نہیں جلا سکیں گے، تو کوئی 4 دریاں بچھا کر کہے گا میں نے محبوب کی آمد کی خوشی کا حق ادا کر دیا ہے، تو کوئی سیدنا صدیق اکبر کی طرح تن من دھن ہر چیز قربان کر کے کہے گا میں نے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ادا کیا ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، آج کا یہی میسج ہے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ، گج وج کے مناؤ، جتنا ہو سکتا ہے مناؤ، ہر حال میں مناؤ اور میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔